बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परफेक्ट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुकैया बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवर प्राइड। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आवर प्राइड में हम उन शख्सियात को दावा देते हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में कुछ किया हो, उनके लिए कुछ किया हो या उनके लेवल पे आकर कुछ अपने टारगेट अचीव किए हों। तो आज मेरे साथ ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं। उनका तारुफ करने से पहले कि मैं कुछ बातें कहना चाहूँगी। हम हमेशा ये सोचते हैं कि औरत कुछ नहीं करती या बीइंग अ फीमेल हमें बहुत सारे हर्डल सामना होता है, हमारा बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, हमें बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने घर वालों को एतमाद में लेकर बाहर निकलें और बाहर भी निकलें कि कुछ अच्छा करके जाएं। तो मेरे साथ आज ऐसी ही फीमेल हैं जो बाहर निकली बैरियर्स को, हर्डल को क्रॉस करके और ऐसे बाहर निकली कि आज एक पोजीशन पे हैं। आज उन्होंने कुछ करके दिखाया और वाकई आवर प्राइड में वो डिज़र्व करती हैं कि हम उनको बुलाते हैं। वो एक शायरा हैं, वो एक अदीब है, वो एक राइटर हैं और विमेन डेवलपमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं और औरतों के और ट्रांसजेंडर के हकूक़ पे बात करती हैं। उनको मैं आपसे मिलवाने से पहले उनका एक शेर आपके नज़रिए करूँगी तो आपको पता चल जाएगा मैं किन की बात कर रही हूँ। वो कहती हैं कि कोई जब मुस्कुराए तो वो लम्हा खूबसूरत है, कोई जब मुस्कुराए तो वो लम्हा खूबसूरत है, तबस्सुम ही तबस्सुम हो तो दुनिया खूबसूरत है। तफक्कर छोड़ दो कल का, भला कल किसने देखा है, तफक्कर छोड़ दो कल का, भला कल किसने देखा है। जियो तुम आज, देखो आज कितना खूबसूरत है। तो हमारे साथ बैठी हैं और कोई नहीं, जहाँ आरा तबस्सुम सहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात शुरू करने से पहले इसका तीसरा शेर भी सुनाऊंगी। जी, मैं वो आप यहीं से सुनना चाह रही थी, इसलिए मैंने नहीं बोला, मैंने कहा आप खुद बोलेंगी। और उससे पहले मैम वेलकम टू परफेक्ट स्टूडियो। बहुत शुक्रिया। जहाँ में कुछ और भी खूबसूरत नाम है, लेकिन जी जहाँ आ रहा तबस्सुम नाम तेरा खूबसूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा। परफेक्ट स्टूडियो में जैसे ही मैं इंटर हुई तो मुझे लगा कि यही तो हमारी जगह है जहाँ पे हमें होना चाहिए। थैंक यू मैडम। और मैम आप पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आप एक अदीब हैं, एक शायरा हैं। तो एक अदीब और शायरा की क्या ज़िम्मेदारी होती है, या शायर भी हैं हमारे जो, तो वो माशरे में सबसे ज़्यादा हसास लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, जो हम नहीं देख सकते वो देखते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि ये गॉड गिफ्टेड है या टैलेंट है एक जो आप बाद में मतलब शो करती हैं? देखिए रुकैया, शायर पैदाइशी होता है, शायर बनता नहीं है जी। शायर की कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि मैंने शायर बनना है जिस तरह लोग डॉक्टर बनते हैं। तो जब शायर पैदाइशी होता है तो इसका मतलब है उसकी तबीयत में, उसकी फितरत में कुछ खुसूसियात ऐसी होती हैं जो कि उसको बताती हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। बिल्कुल। यानी उसमें महसूस करने की ताकत इस कदर ज़्यादा होती है। और ज़ाहिर है जब हसास तबीयत कहते हैं तो महसूस से लफ्ज़ निकला है हसास। जो ज़्यादा महसूस करे वही हसास होता है, और जो हसास होता है वो महसूस करता है और फिर अपने लफ्ज़ों के ज़रिए बताता है कि देखो ये मैंने महसूस किया, ये मुझ पे गुजरी हैं। तो इसलिए शायर तबका वही तबका होता है जो माशरे की नब्ज़ पे हाथ रख कर समझ जाता है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या होने वाला है। बिल्कुल। और यही तबका ही, जैसे कोई अगर हुक्मरानों की गफलत हो जाए, जहाँ पे कोई मसला हो, मतलब हम कहते हैं कि हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, और जहाँ पे कुछ हमें अच्छा नज़र आए हम तारीफ़ भी करते हैं। तो आपका क्या रोल है? आप मतलब आपने क्या बुक पब्लिश की या आपने कहाँ कहाँ पाकिस्तान में नुमाइंदगी? आपने जिस तरह कहा कि माशरे में जो अहद हाजिर में हम देखते हैं, तो आजकल के हालात आपके सामने हैं जी। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल ये आप भी बेहतर समझती हैं। तो उसी के ज़ेर असर मैंने चंद शेर जल के कहे थे। जी इरशाद। कि चमन का दुश्मन बना है माली, बजाओ ताली। वाह। चमन का दुश्मन बना है माली, बजाएं ताली, उठाएं हाथ अब बजाएं ताली, जनाबे आली। वाह। और ये फूल भी अब दुहाई देंगे, गवाही देंगे, गवाही देगी हर एक डाली, जनाबे आली। हर एक दामन अटा हुआ है, फटा हुआ है, हर एक थाली है छेद वाली,
जनाब अली। तो ये हालात है हमारे मुल्क के, हमारे इर्द गिर्द सबको अपनी अपनी पड़ी है। नफसा नफसी का वो आलम है कि अपनी जेबें भरने की पड़ी है। हमने इनफरादी फ़ायदे पर इस कदर सोचना शुरू कर दिया है कि हम इज्तमाई मफादात को भूल गए हैं। हमें नहीं पता कि हमारे साथ में किस पर क्या गुजर रही है। बिल्कुल। तो जाहिर है जब एक अदीब लिखता है, सोचता है, तो अपनी तमाम कलेक्शन को यकजा करने की तरफ भी आता है। बिल्कुल। क्योंकि तारीख रकम होती है, आप अमर हो जाते हो अपनी किताबी सूरत में। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली किताब उदासी रक्स करती है 2008 में आई थी। वो मेरा वो पीरियड था जब मैं मुसलसल जद्दोजहद में थी। उदासी को अपने साथ रक्स कराती थी ताकि नाउमीदी ना हो। क्या उदासी खूबसूरत टाइटल है, उदासी रक्स करती। उदासी को अपने साथ नचवाना है ताकि वो जो उदासी का एलिमेंट है वो ख़त्म हो सके, आप उसको भूल कर दोबारा ज़िंदगी में इन हो जाएं। बिल्कुल। आपने यहाँ पे एक बात की, आपने कहा उदासी को अपने अंदर नहीं रखना, उसको नचवाना है, मतलब रक्स करवाना है, मतलब एंजॉय करना है। बिल्कुल। ये एक बहुत, मैं समझती हूँ कि एक वाइटल पॉइंट है हमारे माशरे के लिए कि जो मतलब नौजवान देखें, फीमेल्स हूँ या मतलब लड़कियाँ छोटे उम्र में हूँ, तो वो ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं कि कम नंबर आ गए सुसाइड कर लिया, कोई खुदा न खास्ता तलाक हो गया तो सुसाइड कर लिया, कोई अपना प्यारा बिछड़ गया तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया या मायूस हो गई ज़िंदगी में। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आ जाएं वापस अपनी ज़िंदगी में? ज़िंदगी इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो हम समझते हैं। सही है रुकैया, अगर आप सुसाइड के टॉपिक को डिस्कस कर रही हैं ना, तो मैं ये समझती हूँ, ये बात अपनी पहुँचाना भी चाहती हूँ, कोई एक एलिमेंट नहीं होता कि वो फेल हुआ तो उसने सुसाइड किया, नहीं, वो छोटी 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 बातें लगातार होती जाती हैं कंटिन्यूअसली। और ये बुज़दिलाना फेल नहीं होता, ये वो होता है जब आप हार मान लेते हो, जब कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास। तो बस अल्लाह ना करे ये किसी पे आए। और दूसरा सवाल आपका था क्या? मैंने कहा आप उनको क्या मैसेज देंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में आ जाए? बिल्कुल, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। अगर आप इसको जीना आता हो, आपको उदासी के साथ रक्स करना आता हो, बिल्कुल, तो ज़िंदगी से बढ़कर कोई खूबसूरत तोहफा नहीं है। और सबसे अच्छा ये है कि आदत डालिए मस्बत सोचने की, अच्छा सोचने की, स्माइलिंग फेस की। क्योंकि पत्थर जैसे चेहरों वाले कुछ भी हो सकते हैं, इंसान नहीं हो सकते। इंसान तो जज्बात और कैफियत महसूसात से भरपूर चीज़ का नाम है ना। तो जब आपके अंदर ये कैफियत होती हैं तो आप अच्छा सोचते हो तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब आप स्माइलिंग फेस के साथ किसी से मिलते हो, अगला अट्रैक्ट होता है तो आपका काम आसान हो जाता है। मुस्कुराहट दिलों को नरम करती है। जहाँ दिल नरम होते हैं वहाँ आप मायूस नहीं लौटते हो। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी का तरीका ये वतीरा होना चाहिए कि हमने पॉजिटिवली काम करना है। एक काम को अगर आप मुश्किल समझ लेते हो तो मुश्किल ही होता है, लेकिन आप एक अज़्म से, एक इरादे से जब आगे बढ़ते हो तो आप सोचते हो कि आई कैन डू इट, और आप कर जाते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। यहाँ मुझे एक बात इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल का एक लफ्ज़ है ना कि आई एम पॉसिबल। तो आप इसको अगर देखें, इस पे मैं एक बात बताऊंगी, मैं भूल ना जाऊं कि हर दौर में ज़ाहिर इंसान के पास ज़िंदगी की सहूलियात के तौर पर जैसे गाड़ी भी होती है, तो मेरे नज़दीक गाड़ी का मॉडल अहमियत नहीं रखता। मेरे नज़दीक ये अहमियत रखता है कि अब ये गाड़ी मेरे पास है तो उससे मेरी कैफियत क्या है। सबसे पहली गाड़ी जब गरीबी में मैंने रखी थी तो उसका मैंने नाम रखा था, पीछे लिखाया था प्रिंसेस ऑफ होप, यानी मैं उम्मीदों की रानी थी, मैं शहजादी थी, उम्मीदों पे कायम थी, मैं आगे बढ़ना चाहती थी। जब एक दूसरी गाड़ी मेरी ज़िंदगी में आई तो उस पर मैंने एक मोटिवेशन होता है मेरे लिए, उस पर लिखवाया था नथिंग इज इम्पॉसिबल। और वाकई मैंने वो काम किए जो मुमकिन नहीं थे, लेकिन मैंने साबित किया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। फिर मैंने सोचा था अल्लाह ने चाहा एक अच्छी मेरी ज़िंदगी का आगाज इस लाइफ में आया और अल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से मुझे नवाजा गया, तो वो गाड़ी मिली, मैंने उस पर लिखा है नेवर गिव अप। आपको जो मिला है वो गिव अप नहीं करना आपने। बिल्कुल। आप इज्जत कमा लेते हो, इज्जत को मेंटेन करना सीखिए कि उसको कंटिन्यूसली कैसे बरकरार रखते हो। बिल्कुल। और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी फरमाते हैं कि नाकामी का लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, और मतलब कि नामुमकिन होता ही कुछ नहीं है। मैंने अपने बच्चों को ये बात समझा दी है कि अपनी ज़िंदगी में ये दो लफ्ज़ डिलीट करने हैं। कौन से? एक डर और यही दूसरा इम्पॉसिबल। ये दो लफ्ज़ जब आपकी ज़िंदगी में, कायदे-आज़म नहीं हूँ, मैंने शायद इतनी तफसीर भी नहीं पढ़ी होगी कुरान पाक की, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक वदियत है मुझे सब पता है कि क्या होना चाहिए।
اور اکثر میں کہتی بھی ہوں اپنے بچوں سے ہی ظاہر کہوں گی کہ جہاں تبسم روز پیدا نہیں ہوگی، خدا را اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی سنو، اس کو سمجھو۔ بالکل مجھے آپ کی اس بات پہ مجھے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا ایک فرمان یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ مطلب دو لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عظیم پیدا ہوتے ہیں، دوسرے اپنے آپ کو عظیم بناتے ہیں. مطلب شاعری آپ کی جبلت میں تھی، آپ کی فطرت میں تھی، پھر آپ نے جو کام کر کے دکھایا وہ آپ مطلب خود کو عظیم بھی بنایا. تو یہ کس طرح سے، میں آپ کو ایک سوال بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ بیہائنڈ دا کیمرہ آپ کہہ رہی تھی کہ میں بہت ایک بیکورڈ علاقے سے ہوں، تو زیرو سے ہیرو بننے کا یہ عمل، یہ کس طرح ہمارے ناظرین کو بتائیں. آپ ایک رول ماڈل ہیں تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اگر مطلب ایک مایوسی میں زندگی گزار رہے ہیں یا ایک بیکورڈ علاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کہ وہ بھی آ جائیں. کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ آپ نے یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے سوالات ہوں، پھر ان کے جوابات دیے جائیں تاکہ بہت سے لوگوں کو میسج کنوے ہوتا رہے. دیکھیے، زندگی میں آپ کے سامنے سب کچھ سجا سجایا پلیٹ میں پیش نہیں ہوتا. آپ نے اپنے لیے خود ہی وہاں سے چوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا اٹھانا ہے. آپ کے سامنے سب کچھ پڑا ہے، آپ کے سامنے ہر قسم کا راستہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنے راستوں کو آپ کیسے آسان بناتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا، پہلا تو آپ کا پختہ ارادہ ہو، عزم ہو کہ میں نے کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے. اور اسپیشلی جہاں فیمیل کی بات ہے نا، جب وہ ان عزائم کا ارادہ کر لیتی ہے، پھر اس کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے. لڑکا اور لڑکی جب پڑھتے ہیں تو لڑکوں کو فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو فل سپورٹ مل رہی ہے. لڑکیوں کو سپورٹ نہیں ملتی، ان کو منوانا پڑتا ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. یہی حال میرا بھی تھا. جب میں مڈل میں تھی، بورڈ کے ایگزامز ہونے تھے، شہر سے یعنی اپنے محلے سے باہر ایگزام دینا تھا، تو میرے ذہن میں یہی بات ڈالی گئی میرے بڑوں سے کہ آپ نے کون سا ایگزام دینے ہیں، بورڈ پہ کس طرح جاؤ گی اسکول. میں نے چھوڑ دیا. ان کا جب مجھے پڑھنے ہی نہیں دینے، جب ایگزامس قریب تھے. میں چونکہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی، ٹیچر کا آیا لیٹر کہ اپنے والد سے سگنیچر کراؤ، پھر ہم مانیں گے آپ نے ایگزام نہیں دینے. میں بابا کی طرف گئی کہ اس پہ سگنیچر چاہیے کہ میں اسکول چھوڑ رہی ہوں. انہوں نے پوچھا کیوں چھوڑ رہی ہوں؟ ابھی میں نے جواب بھی نہیں دیا، انہوں نے سگنیچر کر دی کہ ٹھیک ہے مت جاؤ. وہ وقت تھا جب میں نے کہا کہ اب میں نے کر کے دکھانا ہے، کیونکہ میرا کوئی نہیں ہے. کیسے پھر آپ آگئی؟ مطلب میں بابا نے نے سگنیچر کر دیے، لیٹر پھاڑ کے پھینک دیا اور میں اسکول جانے لگی. میں نے ایگزامز بھی دیے، میں فرسٹ ڈویژن میں پاس بھی ہو گئی. پھر میں نے میٹرک بھی کیا. بے شک مجھے منع کیا گیا، لیکن میں نے میٹرک کیا. پھر میں فرسٹ ایئر میں تھی، میری شادی ہو گئی. 10 سال میں گاؤں چلی گئی سندھ میں. لیکن وہ بھی اتنا پیارا پیریڈ میں نے گزارا. بچوں کی تربیت، بچوں کی دیکھ بھال، سسرال کی خدمت، ایک بڑے ٹبر کی آپ سیوا کرتے ہو، خود کو بنواتے ہو. اس کے انعام میں پھر آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ بے شک اب شہر کا رخ کرو. کیونکہ میں زیرو سے رہ کر زیرو پہ رہنا نہیں چاہتی تھی، میں زیرو سے ہیرو بننا چاہتی تھی. بچوں کے ساتھ میں نے آ کر پڑھا، ان کے ساتھ بیٹھ کے لینگویج سینٹر جاتی رہی، مختلف ڈگریز لیتی رہی، انٹرویوز دیتی رہی. میری زندگی امتحانات دیتے، انٹرویوز دیتے گزری ہے. اور اللہ پاک کا شکر ہے میں نے ڈبل MA کیا، حالانکہ ایف اے تھی، میں صرف BA کیا، B.Ed کیا، MA، دوسرا MA. اور آج اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے شناخت دی ہے. بالکل بھیڑ میں نظر آتی ہوں، یہ بہت بڑی کامیابی. بالکل. اور یہ ہمارے بڑے بزرگ بھی کہہ کے گئے کہ آپ اپنی الگ شناخت بنائیں. بھیڑ آپ کو سہارا تو دیتی ہے لیکن شناخت چھین لیتی ہے. ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اکیلے ہی اپنے سفر طے کریں، اکیلے ہی منزل کو پا لیں. جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا، تب ہم تب ہمیں ایک مطلب مایوس ایک طرف ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم ایک ٹھان لیتے ہیں نا کہ کرنا ہے، تب ہم بہت مضبوط بن کے وہ کچھ کرتے ہیں. تو میں آپ سے جی آپ سوال پوچھیں، ہو سکتا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہو. جی تو میں اسی سے آ رہی ہوں آپ کی طرف کہ آپ نے بھی مطلب ایک بہت عرصہ آپ نے اسٹرگل کیا اپنے لیے، اور مطلب اسی چیز کو لے کے آپ ریلیشن شپ میں ماشاءاللہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، سب کے لیے رول ماڈل ہیں. کیونکہ آپ نے کسی کو ناراض نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ اپنے ایک چیز پہ آ گئے کہ یہ مجھے چاہیے، تو آپ نے وہ ٹھان لیا، آپ نے کر دکھایا. تو ریلیشن شپ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آج کے دور میں؟ جب لفظ اکیلا استعمال کیا تو مجھے اپنا ایک شعر یاد آ رہا تھا جو میرے ایکس ہسبینڈ ہے، میں نے ان کے لیے کہا تھا کہ وقت سے آگے نکلنے کی تمنا ہے مجھے، تیز تو پاؤں کی رفتار نہیں کر سکتا. مجھے میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ میں ضائع کروں، کیونکہ میرے آگے بہت سے ٹاسک تھے. میں کہیں اسٹاپ لینے کا بھی نہیں سوچ سکتی تھی. تو اس طرح سے میں نے اکیلے ہی آگے سفر کا جو تھا سارا مرحلہ طے کیا. میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر. تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ میرا کوئی بیسٹ فرینڈ کیوں نہیں ہے. اکثر اتنی سہیلیاں ہوتی ہیں، دوست ہوتے ہیں، گلے میں باہیں ڈال کے پھرتے رہتے ہیں، پھرتی رہتی ہیں.
تو مجھے لگا کہ شاید میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں ان کے لیے رکتی رہوں. میری طبیعت میں رکنا نہیں تھا. بالکل بالکل, کیونکہ اگر میں رک تو جاتی, وقت ان کی ہی قدر کرتی ہے. بالکل بالکل, اگر میں رک جاتی تو میں اپنے ٹاسک فلفل نہ کر سکتی. بالکل بالکل. تو اللہ کا شکر ہے. پھر دوسرا میرا ٹاسک تھا کہ میرے بیٹے تو پڑھ جائیں گے, میری بیٹی نہیں پڑھ پائے گی. میں گاؤں سے اس لیے بھی نکل آئی, شہر کا رخ کیا. میرا میکا تھا کوئٹہ میں, بیسکلی یہاں سے تھی. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے بڑا سرخرو کیا. بچی میری CSS کر رہی ہے, بلکہ کر چکی ہے. CSS والوں کو پڑھاتی ہے, ٹارچ بیئرر ان کی اکیڈمی ہے وہ اس کے میاں کراچی میں. بڑا بیٹا میرا انسپیکٹر ہے, چھوٹا میرا کیپٹن ہے آرمی میں. بالکل, میں تینوں میرڈ ہیں, بچے ہیں, پوتے ہیں, سب سیٹل ہے, سب سیٹل ہے اب ماشاء اللہ. تو آپ کے ہم سفر کے بارے میں بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے ہمیشہ آپ کے ہمراہ ہی ہوتے ہیں. تو آپ خوشی فیل ہوتی ہے یا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ دیکھیں جو میں چاہتی تھی, جو میں مطلب, کیونکہ آپ دیکھیں کہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں تو جب ساتھ ساتھ چلیں گے تبھی وہ چلے گی, رکے گی نہیں. تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے, جیسا کہ میری باتوں سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک ہم سفر وہ تھا جو میرے بچوں کا باپ ہے. جی, بہت اچھا وقت اس کے ساتھ گزارا, بہت اچھا وقت گزارا. لیکن شاید جب آپ انقلابی اسٹیپس اٹھاتے ہو تو آپ کو بہت کچھ کھونا پڑتا ہے, بہت کچھ پانے کے لیے سیکریفائسز دینے پڑتے ہیں. ہاں, لیکن جب آپ ساتھ نہیں چل سکتے ہو تو مجبوراً آپ کو کچھ فیصلے کرنا پڑتے ہیں. آج اس پروگرام کے توسط سے میں ایک بہت اہم میسج کرنا چاہوں گی کہ عورت جب اس حد تک کوئی بہت بڑا فیصلہ کرتی ہے تو اس کے آگے بہت مجبوریاں, بہت مسائل ہوتے ہیں. کیونکہ عورت کو مرد مل جاتا ہے دوسرا, بچوں کو باپ نہیں ملتا. بالکل. تو یہ بہت کٹھن فیصلے ہوتے ہیں, یہ اچھے فیصلے نہیں ہوتے. لیکن مجبوری جب آپ سے کراتی ہے تو آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوتا. لیکن میڈم مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ ابھی تک کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت اچھے تھے, مطلب آپ مطلب احترام کرتی ہیں, رسپیکٹ کرتی ہیں. تو یہ لازمی ہے کہ میں بھی, مطلب سوچ ایسی ہے ہماری بھی, میں چاہتی ہوں کہ جب ہم ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں یا مطلب میاں بیوی ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا یہ قدر ہوتا ہے ایک دوسرے کا, احترام. لیکن جب بچھڑ جاتے ہیں تو وہیں دوسرے کو بدنام کر رہا ہوتا ہے, وہیں ڈس رسپیکٹ کرتا ہے اس کو. یہ میسیج دے لوگوں کو. جب آپ کسی سے رشتہ ختم کر لو نا تو جو آپ کی برائیاں تھیں نا ان کا بھی خاتمہ کرو, ان کا گلا گھونٹ دو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. احترام ضروری ہے. لیکن رقیہ حقیقت بھی تو ہے نا, جب آپ 10, 15, 20 سال ایک ساتھ گزارتے اس میں بہت اچھے لمحات بھی ہوتے ہیں, بہت پیارا ٹائم بھی ہوتا ہے. شاید یہ اسی کا اجر ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے سامنے ہمیشہ پازیٹیو رول رکھا. وہ پھر جو کچھ ہوا ان کی آنکھوں دیکھی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں الگ ہونا چاہیے. اور یہی آپ کی جو پازیٹیوٹی ہے نا کہ آپ مطلب کچھ مائیں کہتی ہیں کہ آپ کا بابا ایسا ہے, مطلب ہر نیگیٹیوٹی ان کے مائنڈ میں پھیلاتی ہیں. اور رقیہ اس کا میں نے اجر پایا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سب کچھ ہمارے آنکھوں آئینے کی طرح ہے, ان کے آگے ساری حقیقت نمایاں تھی. تو شاید اسی کا اجر ہے کہ جاوید شاہ جب میری زندگی میں آئے تو انہوں نے ان کی اٹیچمنٹ میرے ساتھ دیکھی. ان کی اٹیچمنٹ اس لیے بتا رہی ہوں کہ میرے لیے میرے بچے ہی عشق ہیں. میں نے اپنے بچوں سے عشق کیا ہے. اور میں اکثر الیانیہ کہتی تھی, جو بھی میری طرف اٹریکٹ ہوتے تھے, ظاہر انسان کی زندگی, آپ باہر آتے ہو, مردوں کے ساتھ کام کرتے ہو, تو میں یہی کہتی تھی کہ مجھے کسی سے عشق نہیں ہو سکتا, میرا عشق میرے بچے ہیں. بالکل. تو بچوں نے ہی سارا ارینج کرتے ہوئے ہم دونوں کو ملایا اور ہمیں سمجھایا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بیسٹ ہیں. اور اللہ کا شکر ہے آج تک ہم اس فیصلے سے بہت خوش ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جاوید کے ساتھ ظاہر انڈرسٹینڈنگ ہے, بالکل میرے ساتھ ہوتے ہیں, میری اسٹرینتھ ہے, مجھے حوصلہ ہوتا ہے, مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ایک جیسے ظاہر اپریسیشن سے آپ کے ہنر جو ہیں مزید نکھر جاتے ہیں. بالکل. اچھا میڈم, آپ ویمنس ڈپارٹمنٹ میں یا ویمنس ڈیولپمنٹ میں آپ ڈپٹی سیکرٹری بھی ہیں, تو آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑا ناظرین کو بتا دیں کہ آپ ٹرانسجنڈر کے حقوق کے رائٹس کے بارے میں کام کرتی ہیں, فیمیلز کے رائٹس کے بارے میں کام کرتی ہیں, تاکہ لوگوں کو بھی یا فیمیلز کو اسپیشلی ٹرانسجنڈر کو کوئی ایشو ہو تو آپ تک ایکسیس حاصل کریں. اچھا رقیہ, جب میں نے آپ سے کہا کہ میں ڈپٹی سیکرٹری جینڈر ہوں تو اس کا مطلب ٹرانسجنڈر نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارا پارٹ ہے, ہماری انسانیت کا حصہ ہے, لیکن اس کا مطلب ہے جینڈر ڈسکرمنیشن. جو مرد عورت میں ڈسکرمنیشن ہوتا ہے اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں. ہم وومن کو امپاور کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, ویمن ایشوز پہ کام کرتے ہیں, ویمن رائٹس پہ کام کرتے ہیں. ہمارا فوکس ویمن ہوتا ہے. تو اس حوالے سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے, بہت دعوے دار ہیں وومن رائٹس کے, ہم نے بہت باتیں کر لیں, لیکن جب تک اس کام کو, اس بات کو تھرو لیجسلیشن ہم آگے نہیں بڑھائیں گے, ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے. ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس ہوا, ہراسمنٹ ایکٹ ایک دا ورک پلیسز یہ پاس ہوا جس کا پورا آفس ہے فل فلیج, یا وومن پروٹیکشن بل ہے,
یا جینڈر ایکویلٹی اینڈ وومن امپاورمنٹ کی پالیسی ہے، جب یہ ساری چیزیں ریٹن فارم میں آتی ہیں تو پھر اگلے کو تھوڑا سا ڈر بھی ہوتا ہے کہ اب ہم نے کوئی غلط کام کیا، غلط بات کی تو ہمیں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. تو تھرو لیجسلیشن ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ وومن رائٹس کو انشور کیا جائے. تو یہ پریکٹیکل بھی آپ لوگوں نے کر کے دکھایا؟ بے شک. جب یہ امبسپرسن ہے ہمارے آفس میں ہراسمنٹ ایکٹ والی، تو وہاں پر کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. جہاں جہاں عورت کو ورک پلیسز پہ ہراس کیا جاتا ہے وہاں ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں. اور جینڈر ایکویلٹی کے لیے ظاہر ہے ہم نے بہت اسٹیپس اٹھائے ہیں. ہم نے کالجز میں بیبی ڈے کیئر سینٹر بنائے ہیں، ورکنگ وومن ہاسٹل بنائے ہیں، انکیوبیشن سینٹرز ہیں، وومن بازارز ہیں، ایگزیبیشنز ہیں، ایکسپوز ہیں. یعنی بہت سارے اسٹیپس ایسے ہیں جو ہم نے پریکٹیکلی کیے ہیں تاکہ وومن جائے اپنا جو بھی اس کا ہنر ہے اس کو ڈسپلے کرے اور کوئی تھرڈ پرسن اس کی کمائی نہ کرے، ڈائریکٹ اس کو اس کا معاوضہ ملے. تو یہ ہے ہماری کامیابی. اچھا، مطلب آپ نے کہا رپورٹ ہوئی ہیں. اچھا میڈم، جہاں مطلب رپورٹ ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ لوگ مطلب لیگل ایکشن لیتے ہو. بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتی، ڈومیسٹک اگر ہم وائلیشن پہ دیکھیں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں مطلب عزت کا مسئلہ آ جاتا ہے، یا ایک خوف بھی ہے یا ایک ڈر بھی ہے. تو ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے ہمارا زیادہ جو فوکس ہوتا ہے اویئرنیس پہ ہوتا ہے. ہم کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں جا کر، کمیونٹیز میں جا کر اویئرنیس سیشن دیتے ہیں کہ اب آپ لوگ لاچار نہیں ہیں، بے بس نہیں ہیں. ان کو اویئر کرتے ہیں. جب عورت اویئر ہوتی ہے تو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے. اس کے لیے ہم نے ڈسٹرکٹ میں وومن سینٹرز قائم کیے ہیں. اب تک کوئٹہ، سبی، خزدار، ڈیرہ مراد جمالی، تربت، لورا لائی میں اس طرح کے سینٹرز ہیں. اب مزید کچھ اور سینٹرز بھی بنیں گے جس سے عورتوں کو رسائی آسان ہو جائے گی اس طرح کے کیسز میں یا اس طرح کی مشکلات میں. میم آخر میں آپ ہمیں کوئی اچھی سی نظم یا اچھی سی غزل جو آپ کا فیوریٹ ہو ہمارے ناظرین کو سنائیں، اور پھر ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اچھا، وقت کا اختتام ہوا چاہتا ہے. کیونکہ عورتوں کی باتیں تھیں، میں چاہوں گی کہ آج کی عورت کی نمائندگی کروں. اکثر جب میں کالجز میں لیکچر دیتی ہوں تو بچیاں پوچھتی ہیں کہ میڈم ہم کیا کریں، باہر جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، گھومتے ہیں، اس طرح کے مسائل ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بچے ایسا بن جاؤ کہ آپ خود ان سے کہو کہ مجھے دیکھو. بالکل اس حوالے سے ہے آپ چاند نہیں سورج بنو کہ دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہو آج کی عورت کیا ہے نا، کہ مجھے دیکھو، مجھے سوچو، مجھے سمجھو. میری بے باک نظروں کی تہوں میں کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی لالچ، کوئی چہرہ، ہوس کچھ بھی نہیں ہے. میرا ادراک ہے جو مجھ کو میرے خیر پر ہونے کی مسند پر بٹھاتا ہے. حقیقت روز روشن ہے جہاں ہر ایک چمکتی ریت پانی بن نہیں سکتی. حقیقت اپنی فطرت میں کہانی بن نہیں سکتی. میری بے باک نظری کا غلط مطلب نہ لینا، مجھے یہ علم ہے کہ میں اجالوں کی طرح سے پھیل جاتی ہوں. میری بے باک نظری کا غلط مطلب نہ لینا، میں ایسی ہوں دکھانا چاہتی ہوں، میں کیسی ہوں بتانا چاہتی ہوں. مجھے دیکھو، مجھے سوچو، مجھے سمجھو. میں عورت ہوں، حقیقت ہوں. واہ واہ، بہت خوب میڈم، بہت خوب، بہت اعلیٰ. اور آپ نے عورت کی نمائندگی کی اور یہ کہا کہ عورت مطلب دکھ، درد، جو کچھ بھی اس کے دل میں ہے وہ بتانا چاہتی ہے. آپ اسے سنیں، آپ اسے دیکھیں، یقیناً سمجھ میں آ جائے. اور دوسرا آپ سے 2 منٹ اور ہمارے جو بلوچستان کے ایشوز ہیں اس حوالے سے کچھ شعر ہیں کہ اکثر جوئے کے کھیل میں ہاری گئی ہوں میں، غیرت کے نام پر بھی تو ماری گئی ہوں میں. صیاد زیوروں میں جکڑتا رہا مجھے، پنجرے میں ڈالنے کو سنواری گئی ہوں میں. ہے روح داغدار میرے اجلے بدن کی، لہجے کی مار مار کے ماری گئی ہوں میں. اور میں آسماں پہ چاند ستاروں کی طرح تھی، تیرے لیے زمین پہ اتاری گئی ہوں میں. واہ، بہت خوب، بہت خوب. میڈم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پرفیکٹ ٹی وی کو ٹائم دیا. اور انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ کے لیے دعائیں ہیں، آپ اور بھی آگے کامیاب ہو جائیں. آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھی جہاں آرا تبسم صاحبہ، تو یقیناً آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک ضرور دیجیے اور یہ ہمیں بتائیں کہ اگلے پروگرام میں آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں، کس کو سننا چاہتے ہیں. آخر میں جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے، کیونکہ ہمارے شاعرہ صاحبہ یہیں تھی، تو ان کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اسی کے ساتھ مجھے پرفیکٹ ٹی وی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایسے ہی کسی ٹیلنٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.